موضوع الدرس في فرائض الرسالة سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال البخاري رحمه الله تعالى قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسلیم. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من اللہ الرسالۃ، اللہ تعالی کی طرف سے احکام بھیجنا ہے، وعلی الرسول البلاغ، اور اللہ کے پیغمبر پہ وہ پیغام وہ احکام سارے پہنچانے ہیں، وعلینا التسلیم، اور ہم پر ان احکام کی تسلیم اور تعمیل لازم ہے. یعنی احکام اور وحی اللہ بھیجتے ہیں، پہنچانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اطاعت کریں. وقد شہرت له امته ببلاغ الرسالة واداء الامانة واستنطقهم بذلك في اعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من اصحابه نحو من 40,000. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور پاک نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کا دین، اللہ کا وحی پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے. اور بڑی بڑی محافل جب بھی کوئی اجتماع ہوتے تو حضور ان سے پوچھتے بھی میں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گواہ بناتے تھے. اور وہیں تقریباً 40,000 صحابہ موجود تھے. کما ثبت فی صحیح مسلم جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال فی خطبته یومئذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پہ ارشاد فرمایا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون. حضور پاک نے فرمایا کہ تم سے قیامت میں بھی میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں. تو صحابہ نے کہا قالوا نشہد، صحابہ نے کہا کہ حضور ہم گواہی دیں گے انکا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں، آپ نے فریضہ مکمل ادا کر دیا ہے، اور آپ نے دین کی نصیحت کا اتمام کر دیا ہے. فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكس اليهم ويقول اللهم هل بلغت. اب صحابی حضرت جابر فرماتی ہیں کہ حضور انگلی مبارک یوں کھڑی کرتے اور پھر نیچے کرتے اور کہتے کہ اللہم بلغت، اللہم بلغت، میرا اللہ تو گواہ ہو جائے، گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے. کیونکہ فریضہ رسالت ہی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ حکم دیں گے حضور امت کو پہنچا دیں گے. وقال الامام احمد
رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابن نمیر قال حدثنا فضیل یعنی ابن غزوان عن اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا یا ایھا الناس ای یوم ھذا قالوا یوم حرام. حضور پاک نے فرمایا کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے، یعنی الفاظ انہوں نے کہا حضور یہ بڑی حرمت والا دن ہے، بڑے احترام والا دن ہے. قال ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلد حرام، یہ شہر یہ علاقہ بھی بڑی حرمت والا ہے. قال فأي شهر هذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا شہر حرام، حضور یہ بڑی حرمت والا مہینہ. یاد رکھو ایک ہوتا ہے حرام، مثلا کتا بھی حرام ہے اور انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، تو یہ دونوں کا معنی ایک نہیں ہوتا، سمجھا کریں. کتا کا گوشت خساست اور گندگی کی وجہ سے حرام ہے، اور انسان کا گوشت کھانا حرمت اور عظمت کی وجہ سے حرام ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، تم اس کا گوشت کاٹ کے کھانا چاہتے. تو اس لیے حرام، احرام، حرم اس کا معنی جو ہے نا موقع کے مطابق کیا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی شہر، حضور نے فرمایا یہ شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا شہر حرام، حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور 9 ذی الحجہ ہے، یوم الوقوف ہے. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو کہ تمہارے مال اور تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ اللہ نے حرام کر دی ہیں کہ کسی کو قتل کرو، کسی کا مال لوٹ لو، کسی کی عزت و عصمت لوٹ لو، یہ حرام ہے. جیسے یہ دن کی حرمت ہے اسی طرح اس کی حرمت ہے. فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا ثم عادھا مرارا. حضور پاک نے یہ بار بار بات کہی کہ ہر مسلمان پر ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی جان بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت اور عفت اور عصمت جو ہے وہ بھی حرام ہے. لازماً مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تعظیم کرنی چاہیے. اور اس کے بعد فرماتے ثم رفع اصبعہ الی السماء. پھر حضور پاک نے اپنی انگلی جو ہے آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. میرا اللہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے، تیرا دین پہنچا دیا. قال یقول ابن عباس واللہ الوصیۃ الی ربہ عز وجل. یہ اللہ کا حکم یہی تھا نا کہ میرا دین پہنچاؤ. تو آج حضور نے عرفات کے دن تمام صحابہ کو گواہ بنا کے اللہ کے دین کے پہنچانے کا حق جو تھا وہ ادا فرما دیا. ثم قال الا فليبلغ الشاهد الغائب. اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ جن لوگوں نے میرا خطبہ سنا ہے، میرا بیان سنا ہے، یہ میری باتیں ان کو بھی پہنچانا جو موجود نہیں ہے، جنہوں نے نہیں سنا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعد والے آدمی جو ہے بڑے دین کے سمجھنے والے نکل آتے، یہ اللہ کی شان ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو دین تمہیں پہنچے آگے پہنچاؤ، ہر حال میں پہنچاؤ. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. آپ لوگ خبردار ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو مارو. یہ تو کفر کی علامت ہے. مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کے ہاتھوں سے بھی، جس کی زبان سے بھی ہر آدمی محفوظ رہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ایمان امن کا مذہب ہے. اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی قتل کرے. وقد روى البخاري عن علي بن المديني ان يحيى بن سعيد ان فضيل بن غزوان به نحوه. تو یاد رکھیں کہ
ایک جو ہے وہ دین کا پہنچانا. اب اسی کو سمجھیں. آج کل بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے کہ لوگ خود بھی دین کا کام نہیں کرتے اور جو بیچارے دین کا کام کر رہے ہوں انہی میں کیڑے نکالتے. یہ بھی ایک بڑا امتحان. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے تبلیغ جو ہے، دین کا پہنچانا جو ہے، احکام کا پہنچانا جو ہے، رسالت کا پہنچانا جو ہے، یہ تو فریضہ رسالت ہے. یہ تو انبیاء کا کام. انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے کیوں بھیجے؟ اسی لیے بھیجے ہیں کہ وہ اپنی امتوں کو جا کے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کے دین کی، توحید کی، رسالت کی، قیامت کے ایمان کی دعوت دیں. اور سارے پیغمبروں نے حق ادا کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال تھی. یاد رکھو یہ جو قرآن میں ہے نا کہ 900 سال الا 50 آمن، یعنی 950 سال، تو یہ مدت دعوت ہے. یعنی 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے. آپ کی عمر 950 سال نہیں ہے. یہ سمجھا کریں قرآن میں الف سنۃ الا 50 آمن، 1000 سال مگر 50 کم، تو 950 ہو گئے. تو یہ 950 سال حضرت نوح کی عمر نہیں ہے. یہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال ہے. یاد رکھو کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی ہے اور طوفان آنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے ہیں. تو 950 سال دعوت تبلیغ کی زندگی ہے اور اس میں اتنی تکلیفیں حضرت نے برداشت کی کہ آپ کی امت کے لوگ آتے اپنے بچوں کو کہتے خیال رکھنا مجنون، یہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، اس کے قریب نہ جانا. اور کبھی کبھی تو ظالم ایسا کرتے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنا مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہے. اور وہ یہ سمجھتے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، چلے جاتے، پھر حضرت ہوش میں آتے. کبھی کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کھینچتے کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر نکل آتی. اور پھر جب مایوس ہو گئے تو عرض کیا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی رات میں بھی ہر لحاظ سے دعوت دی، تبلیغ کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو بلاتا ہوں یہ اور بھاگتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں ان کو بلاتا ہوں کہ ان کو بچاؤں جہنم کے عذاب سے، ان کے گناہ معاف ہوں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی آواز ہی نہ آئے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھنا پڑے. وَأَصَرُّوا، اسی بات پہ، اسی کفر پہ، اسی ضد پہ قائم رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بے انتہا تکبر اور اعراض کا اظہار کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میرے اللہ میں نے ان کو کھل کے بھی دعوت دی ہے. ثُمَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے ان کو چپ کر کے چپکے بھی دعوت دی ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میری دعا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اب زمین پہ کوئی کفر کا گھر نہ بچے. تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اگر دین کی صحیح تبلیغ کرو گے تو پھر مار کھانی پڑے گی. جو حلوے کھاتے ہیں نا وہ دین نہیں پہنچا.
دین پہنچانے پر تو انبیاء کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں اور تمہیں کیسے حلوہ کھلا سکتے ہیں؟ مانا یہ ہے کہ تم گول مول باتیں کرتے ہو، سب راضی ہیں بس۔ حضرت حسین کی شہادت بھی بیان کر دی، اور کوئی خارجیوں کا جلسہ ہوا تو یزید کی بہادری بھی بیان کر دی کہ ایسا ایڈمنسٹریشن تھا دنیا میں کوئی کہ حضرت حسین کے 72 بندے شہید کر ڈالے، لیکن ایک آواز بھی نہیں اٹھی، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ یہ قومیں جو ہیں نا جی، یہ حق پہ ضرور تکلیف ہوتی، حق پہ پریشانیاں آتی۔ اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا گیا۔ کیا جرم کیا تھا؟ کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی عزت و عصمت کا جھگڑا، دین کی بات۔ اور میرے آقا نے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں نا، کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ ایک دن بی بی عائشہ نے، صدیقہ نے، امہات المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی تو آپ کی ساری مشکل ہے، لیکن سب سے سخت دن کون سا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم سے، قریش سے، مکے والوں سے مایوس ہو کر میں نے ارادہ کیا کہ طائف جاؤں۔ وہاں بھی تو بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو ثقیف ہیں اور قبائل ہیں، ان کے سرداروں کو ملوں، ان کو جا کے اللہ کا دین پہنچاؤں، شاید ان کے دماغ میں بات آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آپ کے ساتھ ہے، آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف جانے کے بعد جو بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں سے ملے اور ان کو سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میری دعوت ہے۔ میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پہ ایمان رکھو، انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پہ ایمان رکھو، اور یوم قیامت پہ ایمان رکھو کہ یہ دنیا کا ایک دور ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے اور پھر عالم آخرت ہے جو دار الجزا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، ان ظالموں نے میری بات سننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنے غنڈوں کو اور لونڈوں کو، لفنگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی کو مار مار کے طائف سے نکال دیں۔ تمہیں تو وہابی کہہ دیتے ہیں تو بگڑ جاتے ہو، جی لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہمارے بسترے مسجدوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ خدا کا شکر کرو، سنت ادا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور پاک تشریف لے آ رہے ہیں اور ظالم پتھر برسا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ حضور راستے میں تھک گئے۔ ایک باغ تھا، اچھا خدا کی قدرت ہے، یہ باغ جو ہے عتبہ عتیبہ کا تھا، ابھی لہب کے بیٹوں کا تھا۔ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک باغ تھا۔ تو صحابی نے عرض کیا حضور باغ کے اندر جاتے ہیں، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پانی مل جائے تو آپ کو پانی پیش کروں اور آپ پہ زخم دھو ڈالوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تم تو میرا بھائی ہوائی جہازوں پہ اڑتے ہو, 0 میٹر کاروں میں سفر کرتے ہو, مختلف انواع کے کھانے کھاتے ہو, اللہ پھر بھی کہتے ہوئے کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے اس دفعہ, سفر میں بڑی تکلیف ہوئی ہے, طبیعت میں سکون نہیں آیا, نیند صحیح نہیں آئی. انا للہ و انا الیہ. یا تو حضور سے محبت کے اور عشق کے دعوے چھوڑ دو, بس سیدھا کہو گا ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں گزارا ہے اور کیا, بس ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میری کملی والے پہ جان قربان, اور جان کے بجائے تم تو ایک سگریٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. بس خدا کا خوف کریں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کیا حشر ہوگا. اسی لیے یاد رکھیں میرے محبوب کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ جو علم والے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ حق بات نہیں پہنچاتے, قیامت والے دن ان کو لگام چڑھائی جائے گی جہنم کے لگام سے. یلجمہ بلجام من نار, فرمایا جہنم کی لگام چڑھائی جائے گی. اللہ فرمائے کہ بدبخت, میں نے تمہیں اسی لیے علم دیا تھا کہ چھپاؤ, حق بات نہ کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے ہیں باغ میں. مسلمانوں ایمان سے کہو, تھوڑا آنکھیں بند کر کے تصور کیا کرو, سوچا کرو, اس منظر کو سوچا کرو. تم تو قالینوں پہ بیٹھے ہو نا, حضور پتھروں پہ بیٹھے. اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضور پتھروں پہ بیٹھے ہیں اور صحابی ایک چھاگل میں پانی لائے گئے. کوئی پٹی باندھنے کے لیے نہیں, کوئی مرہم لگانے کے لیے. اللہ پاؤں دھو رہا ہے اور پاؤں کے جوتے مبارک بھی پاؤں خون سے بھرے ہوئے ہیں, پاؤں بھی ٹخنے تک خون سے بھرے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں خدا کی قدرت ہے کہ اتیبہ بھی بیٹھے تھے. یہ دونوں داماد محمد مصطفیٰ بھی تھے. پھر ان بدبختوں نے طلاق دی تھی حضور کی بیٹیوں کو. انہوں نے جب دیکھا تو اپنے غلام سے کہا, داس اس کا نام تھا, کہ بھئی ایک بڑی یعنی پلیٹ میں احترام سے انگور بڑا اچھے اچھے گوشے چن کے رکھو اور ٹھنڈے پانی کی سراہی بھی اور پانی کے پیالہ بھی لے کے جاؤ. حضور ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمارے باغ میں آئے ہیں. دیکھو کافر ہے, مشرک ہے, لیکن مہمان کا کتنا خیال ہے. ٹھیک ہے ہمارے دشمن ہیں لیکن اس وقت ہمارے گھر میں آئے ہیں, ہمارے باغ میں آئے, جا کے پیش کرو حضور کو. وہ آیا, حضور کی خدمت میں سلام کیا, پیش کیا. حضور یہ نوش فرمائیں. اس وقت بھی حضور کو خیال ہے, فرمایا یہ تم لائے ہو یا تمہارے مالکوں کی اجازت ہے کہ بغیر اجازت کے نوکر انگور توڑ کے لے آیا ہو تو اللہ کا نبی کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ تو ہم مولوی اور پیر ہیں نا, اللہ نے ہمیں تو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا, کمانے کے لیے ساری مخلوق ہے. کبھی فرق کیا ہے کسی, یاد رکھیں ایمان سے کہیں, کبھی آپ نے کسی پیر کو پیسے دیے ہوں یا مولوی کو سے پوچھا یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, صدقات واجبہ ہے, نافلہ ہے, کیا ہے؟ بس جو آیا جیب میں ڈال دیا بس تھی. اللہ کری, اللہ والے تو ہیں, یہ تو نہیں کہ سارے میرے جیسے ہیں. اللہ والے بھی ہیں جو اب بھی ایک ایک ٹیڈی کا خیال رکھتے ہیں. میرے استاد سے وہ میں جب پڑھتا تھا نا اس وقت
ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہوتی ہیں نا، یعنی موقوف علیہ تک، کافیہ، شافیہ، یہ شرح جامی وغیرہ، تو مجھے فرماتے کہ وہاں سے آگے نہر تھی پنجنند کے بعد پھر علاقہ پھر کچا آتا تھا، جسے بیٹ کا علاقہ کہتے ہیں. کہتے کہ وہاں فلاں آدمی ہے، اس کے پاس جا کے مدرسے کے لیے چندہ لے آؤ. اب استاد کا حکم ہے، میں کیا کہہ سکتا تھا. تو اس زمانے میں تو جی بڑی سواری تھی، سائیکل بھی بڑی چیز ہوتی تھی. تو میں نے سائیکل لیا، استاد کے حکم پہ چلا. کچا راستہ جناب، دھکے کھاتا کھاتا، کہیں ریت آ جائے، کہیں ڈنڈی آ جائے، کہیں چھوٹا سا راستہ آ جائے، کہیں اترنا پڑے، کہیں چلنا پڑے. ایسے کرتے کرتے اس بزرگ کے پاس میں پہنچا، دیکھا گھر چلا رہے ہیں، داڑھی مبارک ہے. تو میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا حضرت استاد حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے مدرسے کے چندے کے لیے. کہنے کہ ہاں بیٹا، میں تو کئی دن سے دیکھو پیسے میں نے جیب میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی فقیر آئے گا تو چندہ بھیجوں گا. کھولا تو پتہ ہے کتنا مال تھا، 8 آنے. یہ چندہ. اب میں اللہ معاف کرے بلوچ آدمی، میرا میٹر تو ایک دفعہ گھوم آ گیا، اس کو ماروں پیسے منہ پہ. 8 آنے دے رہے ہیں مجھے. پھر میں نے کہا شرم کرو، استاد نے بھیجا ہے، تمہارا کیا ہے. میں وہ لے کے آیا، لیکن اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا. استادوں سے آ کے میں لڑ پڑا، کیونکہ ہمارے استاد سے تھے، استاد بھی تھے، باپ کی طرح باپ بھی تھے، شفیق بھی تھے. اللہ کی شان ہے، وہ بھی بلوچ تھے. تو میں نے کہا حضرت یہ دیکھیں، مہربانی کریں، یہ 8 آنے کے لیے میں نے جو 10 میل سائیکل چلایا ہے کچے راستے پہ، ریت میں، ڈنڈیوں پہ، مرتے مرتے میں بچا ہوں. کہیں میں گر جاتا، سائیکل پھسل جاتا، میری کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی. یہی چندہ ملا 8 آنے. خدا کے لیے آپ مجھ سے 10 روپے لے لیا کریں، آئندہ مجھے نہ بھیجا کریں ایسے چندے کے لیے. حضرت مسکرائے، کچھ بھی نہیں کہا. اللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. اللہ میرے سارے استادوں کی مغفرت فرما دے. اللہ میرے سارے مشائخ کی مغفرت فرما. میرے سارے اکابر، میرے سارے بزرگ، میرے والدین، تمام مسلمان، حضور کی امت پہ رحم فرما. مسکرائے، کہنے لگے مولوی مکی، یہ طلباء جو ہے نا، یہ حضور کے مہمان ہیں، حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں. میں ان کو حرام کے پیسے سے تو روٹی نہیں کھلا سکتا، میں انہی حلال کے پیسوں سے مدرسے کو چلا رہا ہوں. یہ اسی 8 آنے کی برکت ہے کہ مجھے خدا نے کبھی محتاج نہیں کیا. رزق حلال ہوگا تو برکت اللہ ڈال دیتے ہیں. میں تم جو اپنی بلوچی مجھے دکھانا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے اتنا کچھ بھی دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو لاکھوں روپے میرے قدموں میں آ کے لوگ ڈھیر کر دیں، لیکن بالکل نہیں. اور ہوا بھی اسی طرح. میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے گواہی دے رہا ہوں کہ میرے علاقے کے ایس ڈی او تھے انہار کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، میری شادی ایک جگہ چچے کی بیٹی ہے اور بچپن سے میری منگ ہے وہ. اب ان کو مجھ سے بھی کوئی بڑا آدمی ٹکر گیا ہے، وہ رشتے سے پھر گئے ہیں، اور جو کچھ میں نے دیا تھا ان کو زیور شیور پیسے شیسے کپڑے وہ بھی انہوں نے واپس پھینک دیے کہ جی لے جاؤ، کوئی منگنی شنگنی ہے آپ کی مرضی. اب میرے لیے بہت بڑی ذلت بھی ہے اور موت بھی ہے، اور تیسری مشکل یہ ہے کہ وہ میری جب منگ ہوئی ہے میرے دماغ میں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اتنے عرصے سے. میں نے سنا ہے کہ آپ کے استاد جو ہیں حضرت حبیب اللہ گمانوی، اگر وہ تعویذ لکھ دیں اور دعا کر دیں تو میری نکاح شادی ہو جائے گی. میں نے کہا چلو.
تو حضرت کی خدمت میں اس وقت میں نہیں پڑھتا تھا، میں پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا، لیکن عام ذمہ داروں کے لیے تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا محکمہ مال ہو، یہ تمہاری موت ہوتی ہے نا، ان سے تو ہمیں بنا کے رکھنی پڑتی ہے، پٹواری، گرداور، تحصیلدار، ایسکورسیئر، ایس ڈی او، ایکس سی این، ایس سی، ان کے بغیر تو ہمارا ایک دن نہیں گزر سکتا۔ میں لے کے حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت نے پہلے تو پوچھا کہ بھائی کیا پیو گے؟ میں نے کہا حضرت آپ کے پاس ہے کیا جو آپ مجھے پلائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور آج ایک آدمی شربت دے گیا تھا، وہ شربت بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت جو مرضی ہے پلائیں۔ تو حضرت نے شربت کا گلاس بنایا، پتہ نہیں کس قسم کی شربت تھی، میں تو ڈر کے مارے پی گیا کہ استاد کے ہاتھ کی ہے، کہیں استاد ناراض نہ ہو جائے، اسے بدبو آ رہی تھی، پتہ نہیں کہ پرانی پڑی ہوگی، حضرت کو بھول گئی ہوگی، کوئی دے گیا ہوگا، میں ڈر کے مارے پی گیا۔ میں نے کہا استاد ناراض نہ ہوں۔ پھر میں نے بتایا کہ حضرت یہ کام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک دعا لکھ دی کہ یہ پڑھا کرو اور دعا مانگا کرو، اور ایک طویل بھی لکھ دیا۔ ہم چلے آئے، کوئی 15 دن یا 20 دن کے بعد حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب مبارک ہو، میری شادی بھی ہو گئی اور بڑی شان سے ہوئی کہ وہ چاچا میرے پاس چل کے آیا، معافی مانگی اور رشتہ بھی دیا۔ تو میں نے یہ 10,000 روپے جو ہے نا نیت کی تھی اس وقت جب گئے تھے نا، میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ حضرت کی خدمت میں 10,000 پیش کروں گا۔ تو اب چلو میں جناب بڑا خوش کہ آج حضرت کے مدرسے کے لیے 10,000 کا چندہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، حضرت کو ملے، میں نے کہا حضرت الحمدللہ اس کا کام ہو گیا۔ کہتے ہیں ہاں اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تویزوں میں اثر ہے، تویزوں میں تو فقیرہ اثر نہیں ہوتا، اللہ کو منظور ہو تو اللہ وہی لکھوا دیتے ہیں جس سے کام ہو جانا ہو، اور جب نہ ہونا ہو لاکھ ہم چاہے نہیں لکھ سکتے۔ میں نے کہا حضرت یہ نذرانہ ہے اور یہ کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، اس نے منت مانی تھی جب ہم آئے تھے، یہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب آپ کی بھی مہربانی، اس کی بھی مہربانی، لیکن میں بالکل نہیں دے سکتا۔ ہم نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگے مکی صاحب اللہ حرام نہ لئیے، خدا کی قسم مجھ میں حرام نہیں۔ بس میں تو ڈر گیا، میں نے کہا استاد نے حرام کر دیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اٹھاؤ پیسے نکلو، بھاگے یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو جلال میں آگے بد دعا کر دیں، پھر تمہارا نکاح شکا بھی جائے اور بیوی بھی جائے اور سارا کچھ چل جائے۔ اس دن تو کچھ نہیں کہا، کئی مہینوں کے بعد میری ملاقات ہوئی تو فرمایا بیٹا وہ رشوت کے پیسے تھے، میں حرام لینا اور طلباء کو کھلانا نہیں چاہتا۔ کہاں ہے جناب ایسے مولوی ہیں آج؟ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں سارے مولویوں سے زیادہ گندا ہوں، زیادہ بدکار ہوں، زیادہ بد کردار ہوں، لیکن خدا کے لیے ایمان سے بچائیں۔ آج جو تھوڑے سے مولوی جن کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کے دفتر، ان کی گاڑیاں، لینڈ کروزر، بلٹ پروف گاڑیاں، اور جناب ان کے ساتھ کمانڈو، ان کے ساتھ حفاظت والے، ان کے گھر، ان کے مکان کبھی دیکھے جاتے نہ؟ لوگ ہمیں اسی لیے پیسے دیتے ہیں کہ ہم بلٹ پروف گاڑیاں خریدتے ہیں، اسی لیے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے دفتر ایسے سیجے ہوتے ہیں۔ گورنر کا دفتر بھی ایسا نہیں ہو جو ہمارے مولویوں کے ہیں۔ میں اتفاق سے گیا آپ کے پاکستان میں، تو ایک
بے تکلف یعنی مولوی ہیں میرے دوست بھی ہیں، ان کے فون کیا تو اس کے سیکٹری نے آگے اٹھایا اور کہا حضرت آپ بتائیں کون بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں۔ کہتے جی نمبر لکھوا دیں، حضرت مصروف ہے میٹنگ میں، جب آئیں گے تو کال بیک کر لیں گے۔ میں نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیرے حضرت پہ بھی لعنت، کہنا السلام علیکم۔ وہ گھبرا گیا، کہتے کون؟ میں مولوی مکی بات کر رہا ہوں۔ تب حضرت کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں اب نہ میں آؤں گا نہ ملوں گا، نہ کبھی اس کو کہنا کہ مجھے ملنے کی ضرورت کرے، میرا دوست ہے، میری حجت ہے، کال بیک کرو گے تم مجھے؟ یہ ہمارا حال ہے کیا یار؟ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا وجہ تھی کہ معین الدین اجمیری آتا ہے، پاؤں میں لکڑی کے کھڑاؤں ہیں، جوتا بھی نہیں ہے، اور 90,000 ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تم نے کافر تو بنائے ہوں گے، مسلمان کسی کو نہیں بنایا۔ کافر تم نے ضرور بنائے ہوں گے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، مسلمان تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، آپ نے اس بندے سے پوچھا جو انگور لے کے آیا تھا، فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا داس میرا نام ہے۔ حضور نے فرمایا من اینا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب مسلمانوں یہی سمجھ لو، اگر نبی عالم الغیب ہو تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ سمجھا کرو نا، یہ تو نہیں نا حدیث پڑھ کے چلے جاؤ بس۔ ہر حدیث میں حکم ہے، فرمایا من اینا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ مکے کا تو نہیں لگتا، یہ قریش کا تو نہیں لگتا، یہ اس علاقے کا بنو ثقیف کا تو نہیں لگتا، مانا ہے کوئی باہر کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا انا من نینوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا الذی فیہا اخی یونس، یہ وہی نینوا کی بستی ہے جس میں میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نہیں ڈالے، فرمایا تو میرا بھائی ہے، نبی تھا اللہ کا۔ اور حضور کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے پاؤں پہ بوسہ دے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور بس میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہاں یونس علیہ السلام رہتے ہیں؟ مانا یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی وحی نے آپ کو خبر دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں بیٹھے ہیں کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فتو علیہم، طائف والوں پہ آپ بد دعا کریں جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک فلن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ آپ بھی دعا کریں۔ حضور پاک نے دعا کی اور پتہ کیا فرمایا؟ کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، تیرے نبی کے شان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور آپ الٹا ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، پر میں انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کسی امت کے لیے عذاب کی دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ باقی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ حضور پاک نے یہ دعا مانگی، اللہ میں اپنی کمزوری، اپنا شکوہ، ہر چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے خدا ہے، طاقت دینے والے ہیں۔ تو اب حضور نے فرمایا عائشہ انی کربت کربا، اس دن جو مجھ پہ صدمہ ہوا ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ میں اب کیسے واپس جاؤں گا مکے۔ مکہ تو چھوڑ کے آیا تھا لیکن طائف والوں نے بھی قدر نہ کی، اب مجھے پھر واپس جانا پڑے گا۔ اس دن جو مجھ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کبھی نہیں۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین میں تکلیف آتی ہے، اور لیکن اللہ کے دین کو ہر حال میں پہنچانا ہے۔ اب آپ قصے پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیوں؟ جائیداد مانگتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کو ملک چھوڑنا پڑا، پہاڑ کی غاروں میں 309 سال تک پڑے رہے، کیوں؟ یہی توحید کا مسئلہ تھا، یہی سچا دین پہنچانا تھا، یہی دین کی دعوت دینی تھی، اور جو اس میں مداہنت کرتا ہے اس کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دین پہنچاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو نہیں ہیں ان کو بھی پہنچانا، تو صحابہ نے پہنچایا، اور اللہ نے حضور کے فرمان کے مطابق تابعین میں، پھر تبع تابعین میں ایسے ہیرے پیدا کیے، ایسے موتی پیدا کیے ہیں کہ آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی جو صحیح حدیث کی سمجھی جاتی ہیں، جن میں سیاہ بھی ہے، جن میں سنن بھی ہے، اور اسی طرح 4 ائمہ ہیں فقہ کے، یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ کے دور میں تو پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے کام لینا تھا، بعد والوں سے کام لے لیے۔ اب دیکھیں نا، سب سے اسہل کتاب جو کہی جاتی ہے علماء میں بخاری شریف ہے، یہ کوئی مکے مدینے کے لوگوں نے تو نہیں لکھی، یہ تو امام بخاری تو بخارا کا تھا، سمرقند تو بخارا کا جو علاقہ ہے، رشین اسٹیٹ ہوتی تھی، اب تو آزاد ہے الحمدللہ، تو یہ تو وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ امام ترمذی ترمذ کے تھے، امام ابو داؤد اصفہان کے تھے، یہ تو سب دائر کے لوگ تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ دین پہنچائیں گے، آپ آگے پہنچائیں، وہ آگے پہنچائیں، وہ آگے پہنچیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں صرف ایک مسئلے کا علم ہے وہی آگے پہنچاؤ۔ عالم کی ذمہ داری اپنی ہے، لیکن عام آدمی کو بھی تو حکم ہے نا کہ تم ساری امت جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی لیے مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اگر ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچا دو، تاکہ قیامت میں نہ پکڑے جاؤ کہ میں نے اللہ تیرا دین نہیں پہنچایا۔ آگے پہنچاؤ، سمجھاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں خدا کے لیے، اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ، ان کے راستے میں پتھر نہ بچھاؤ، اور ان کو بلا وجہ اپنی تنقیدوں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے دین پہ دائم قائم رکھے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضرت یہ بڑا کوئی اثر ہوتا ہے، سمجھ سے بالا کر ہے۔ ہمارا جو گاؤں تھا نا، اب بھی ہے الحمدللہ، اب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب تو میں نے وہ سارا گھر بھی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی۔ پہلے بڑا بیڑا ہوتا تھا جیسے دیہاتی گھر ہوتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں خدا کی قدرت یہ ہے، ادھر ہمسائے جو ہیں موچی ہیں، ادھر پوگلی ہیں، ادھر کوئی درخان ہے، کوئی ایسے اس قسم کے لوگ ہیں، لیکن اس مسجد کا، اس دین کا، والد صاحب کی تبلیغ کا، اور صبح و شام تفسیر قرآن کا، حدیث رسول کے درس دینے کے برکات و ثمرات یہ تھے کہ وہ ان میں جس آدمی کی بھی موت آئی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، موت کے وقت ان کا چہرہ ایسے کھلا ہوتا تھا جیسے گلاب کا چہرہ کھلا ہوا، سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ اور میری والدہ نے باقاعدہ وہاں نصیحت کر رکھی تھی کہ میری ہمسائی جو بھی فوت ہو اس کا منہ مجھے دکھایا کرو، تو وہ لے آتے تھے گھر میں، تو والدہ کہتی ہیں اتنا خوبصورت چہرہ اس کا زندگی میں نہیں تھا جو موت کے بعد تھا، اور پھر ہر کسی کا
اللہ کی شان دیکھو. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی آدمی نے آ کے پوچھا حضرت یہ جو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے, اور اگر جائیں تو مقامات مقدسہ پہ بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے, جو کچھ کیا انہوں نے اپنے لیے کیا. قرآن کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى, ہر آدمی کو اس کی اپنی محنت کا صلہ ملے گا, تو ہمیں کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ علمی بات تو سمجھے گا نہیں, اس کو اسی طرح سمجھاؤ جو سمجھ آ جائے. تو ایک آدمی جو تھا وہ پنکھا کھینچ رہا تھا, رسی باندھی ہوتی تھی پرانے دور میں, لکڑی ہوتی تھی, لکڑی پہ کپڑا ڈالتے تھے, وہ پنکھا بن گیا, پنکھے ہوتے, وہ کھینچ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ جو پنکھا کھینچ رہا ہے یہ میرے لیے کھینچ رہا ہے یا تمہارے لیے؟ اور میں تو حضرت صاف ظاہر ہے آپ کے لیے کھینچ رہا ہے, پر میں بھائی ہوا تمہیں بھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوا تو مجھے بھی لگ. انہوں نے کہا بس یہی بات ہوتی ہے, اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو ہوا تمہیں بھی لگ جائے گی. میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو میری باتیں کڑوی تو لگتی ہیں لیکن خیر اس کی مرضی ہے, لگتی رہے, حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی حضرت تھانوی کی خدمت میں آیا مرید ہونے کے لیے, تو وہ تعویذ دینے کا وقت تھا یا خط جواب دینے کا وقت, ان کے تو ٹائم ٹیبل بنی ہوتی تھی نا. پوچھے کیسے آئے؟ میں کہا حضرت میں زیارت کے لیے آیا ہوں. ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد ایک حضرت آپ تعویذ لگ دیں. تو اس نے کہا حضرت مجھے بھی نکل جاؤ میرے کمرے سے, ابھی کہتے ہو زیارت کے لیے آیا ہوں, ابھی پھر تعویذ مانگنے بھی لگ گئے ہو, جھوٹ بولتے, نکل جاؤ یار. اور نکل گیا, کیا کرتا. اس کے بعد دے بند گیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے. تو وہاں جب پہنچا تو ایک بزرگ کھڑے تھے, وہ ملے, کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے جی حسین احمد مدنی کو ملنا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی, آئیے. آپ ساتھ لے گئے, کمرے میں بٹھایا اور فرمایا میرے بھائی سفر کی وجہ سے تمہارے کپڑے میلے ہو گئے, یہ میری چادر باندھ لو, کپڑے اتار دو تو میں دھلوا دوں. تو اس نے بھی اتار دیے. حضرت نے خود کپڑے دھونے شروع کر دیے. وہ دیکھتا رہا. صبح کو جب نماز کے بعد فارغ ہوئے دیکھو یہ تو وہی حسین احمد مدنی ہیں, انہوں نے میرے کپڑے بھی دھوئے, مجھے جگہ بھی دی. تو آگے بیٹھا اور کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہے؟ حضرت تھانوی کے پاس گیا تو انہوں نے تو مجھے ڈانٹ دیا اور یہاں آیا تو مہربانی ہی مہربانی ہے. فرمایا بھائی حضرت ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے. ہم تو بھائی کمپاؤنڈر ہیں, ہم مرہم لگاتے ہیں, لوگوں کو آرام لگتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ورنہ ڈاکٹر تو وہ ہے. کیا لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے. تو اس لیے بہرحال اگر حق بات کسی کو بری لگے, میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے, بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے. پھر جس میں نقص ہے وہ دوا لے, اور اس کے ساتھ وظیفہ یہ ہے کہ دونوں سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو. میں کرین آپریٹر ہوں, کبھی کبھی ہمارا ٹھیکیدار جو ہے ہمیں 50-60 ریال زیادہ دیتا ہے, خوشی سے بالکل ٹھیک ہے لے لیا کرو. میری والدہ پاکستان سے آئی ہیں, عمرہ کیا, صفا مروہ دوڑنے کے بعد کہتی ہے جی کہ صفا مروہ نہیں کیا, بال کٹوا دیے, ایک بکری دم پڑ گئی. اور دوسرے ایک دو چکر لگانے کے بعد کہ اور نہیں لگا سکتی, کوئی دوسری لگائے, دوسرا کوئی نہیں لگا سکتا, ان کو ریڑھی پہ بٹھا کے لگا دو.
بد نظری کے لیے اور برے خیالات کے لیے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کیا کرو. تسبیحات یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھے جائیں، لیکن اگر بائیں ہاتھ بھی شامل ہو تو کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہو بائیں ہاتھ اتار کے رکھ دیتے ہو، وہ کیوں شامل ہوتا ہے؟ کوئی سمجھ بھی کیا ہو نا. افضل یہ ہے کہ خیر کا کام دائیں ہاتھ سے کرو، ورنہ بائیں ہاتھ بھی جائز ہے. میرا ایک بیٹا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، عبداللہ نام رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اچھا نام کوئی ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا نام تو ہوتا وہی ہے جس میں عبدیت کا لفظ ہے. عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الرحیم، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد المالک. جن لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور داڑھی بھی اڑاتے ان کو امام نہ بناؤ، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر آدمی باتھ روم میں نہا رہا ہے تو ننگی حالت میں کعبے کی طرف رخ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ دروازہ بند ہے، ننگے کیسے ہو تم؟ باقی اولیاء اللہ کا مقام تو الگ ہے، وہ تو حمام میں بھی کپڑا باندھ کے نہاتے تھے. اگر طواف کے دوران یہ طواف ختم ہو جائے، عصر کا وقت ہو تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے. افضل یہ ہے، مجبوری ہے تو پڑھ لو. اذان کے دوران قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، جواب بھی دیتے رہو، تلاوت بھی کرتے رہو. ناجائز مقدمات ہے میرے خلاف. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، کم از کم 1000 دفعہ. اللہ پاک نجات دیں گے آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہر مسلمان کو. میری پرائیویٹ کمپنی ہے اور میرا واسطہ باپڈا سے پڑتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے. اگر آپ کا جائز کام وہ نہیں کرتے بغیر رشوت کے، پھر اس پہ لعنت ہے، تم مجبور ہو. لیکن رشوت دے کر تم بھی بل غلط بنوانا چاہتے ہو، پھر دونوں میں لعنت ہے. میری عمر 27 سال ہے، میری والدہ نے 3ری شادی کر لی ہے. ماشاءاللہ جب تم نہیں کرتے ہو تو ماں تو حق ادا کر رہی ہے نا. پہلے جو مر گیا ہے وہ بیچاری کیا کرے؟ یا طلاق. بہرحال وہ نماز بھی نہیں پڑھتی. بہرحال تمہاری ماں ہے، چاہے کافر بھی ہو ملا کرو، عزت بھی کیا کرو، مدد بھی کیا کرو. کہتے ہیں کہ ہم پینشنر لوگ ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے. نہ کریں کاروبار میرے بھائی. تو اس کا معنی یہ تو نہیں جو کاروبار نہ کر سکے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے حرام کھائے. اور بھی کئی راستے ہیں، پلاٹ لے کے ڈال دو، 2 سال کے بعد ڈبل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ کو واقعی بینکوں سے کام کرنے کا شوق ہے تو اب تو اسلامی بینک بھی آ گئے ہیں. میزان ہے، الفلاح ہے، البرکہ ہے، استثمار الخلیج ہے، استثمار الملک الفیصل الاسلامی ہے، بینک الاسلامی ہے. اسلامی تو کئی بینک ہیں جو اسلامی طریقے پہ کام کرتے ہیں. مزاربت، مشارکت، المرابحت، ان میں لگائیں پیسہ. کہتے ہیں کہ سر اٹھانے کے لیے حجام سر پہ بغیر خوشبو والا لوشن لگا دیتے، کوئی حرج نہیں، وہ تو کوئی خوشبو والا نہ ہو. میں پاکستان سے آتے ہوئے اور مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جو رشتہ دار فوت ہو گئے تھے میں نے ان کے لیے عمرہ کیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اگر کھڑے ہونا ناممکن ہو تو پھر بیٹھ کے ہو جاتی ہے. اور جہاز میں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.
کہتے تھے کہ اگر مکے کے مدرسے میں عالم بننا ہو تو کتنے اخراجات ہوں گے. یہ تو ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, باقی خدا کرے تمہیں اجازت مل جائے یہاں آنے کی. یہ تو گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دے, یہ تو الٹا طلباء کو پیسے دیتے ہیں, وظیفہ دیتے ہیں. مدینہ شریف میں میقات سے عصر کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھا, طواف صفا سے فارغ ہونے کے حجام کے دکان پر گیا. بال منڈانے سے پہلے غلطی سے بال کاٹنے والی مشین چلا کر مونچھیں کاٹ ڈالی تو دم ہے ماشاءاللہ, ایک دم ادا کرو, کیونکہ آپ نے سر منڈانے سے پہلے مونچھوں پر مشین چلا دی ہے تو ایک دم ادا کریں. بہرحال امام صاحب کے پیچھے میں نماز کسر پڑی, کوئی آتے نہیں. اللہ کے بندے حج میں جن نے کسر پڑی ہے پوری پڑی ہے سب کا حج قبول ہے. ان جھگڑوں میں نہ پڑے, یہ علمی مسئلے ہیں, آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. جو موقع ملا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. عصر کے بعد طواف ختم ہو, 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. مغرب مدینہ منورہ میں 39 نمازیں پڑھی ہیں تو ایک نماز قبرے میں پڑھی ہے. بہرحال اللہ قبول فرمائے. کوئی جو حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ 40 نمازیں مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے, پھر وہ فضیلت ملتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بھی اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں. بہرحال الحمدللہ 39 تو ہو گئی. طواف زیادہ کریں یا عمرے, طواف زیادہ کریں. جتنے دیر مکے میں رہیں عمرے کے بجائے طواف زیادہ کریں. میں نے بیٹے کا نام محمد مہدی رکھا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن یاد رکھو یہ 2 نام ہیں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم ایک سطر لمبا نام رکھتے ہیں. محمد خود ایک نام ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. مہدی ایک نام ہے, تو محمد مہدی دونوں جائز ہیں, لیکن ایک نام رکھا کرو, مفرد نام. لیکن حضرت عباس, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ تو نا محمد عثمان, محمد عمر, یہ تو ہم بناتے ہیں نا. کعبے کے اوپر خواب میں کعبے کو دیکھا اچھا کیا ہے, مجھے نہیں پتا خواب کا. ویسے خواب میں کعبہ دیکھا اچھی بات ہے. اگر 3 دفعہ طلاق اکٹھی دے دے, حنفی مسلک میں وہ 3 ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. بعض علماء اہل حدیث ایک کہتے ہیں, اس لیے دارالفتاء سے رجوع کریں. مہینے کے بعد وہ رجوع کر ہی نہیں سکتا. حنفی مسلک میں تو وہ حلالے کے بغیر وہ رجوع کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے حرام ہے. اگر آدمی نے کیا ہے اور وہ زنا ہے, توبہ کرے, استغفار کرے, آئندہ تو نہ کرے نا. یہ تو نہیں نا کہ جاننے کے بعد بھی زنا میں مبتلا رہے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی عبد الوہاب تبلیغی جماعت والے زندہ ہیں, وہ کوئی اور عبد الوہاب بھائی تھے جو فوت ہوئے ہیں. بد نظری کے بارے میں خیال کیا جائے کہ ٹھیک ہے غلط, وہ بھائی جب ہے ہی بد نظری تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ وہ تو ہے ہی بد. منہ بولے بہن بھائی بنانا بالکل حرام ہے. کوئی بہن نہیں بنتی, نہ باپ نہ بھائی چلتا ہے نہ بہن چلتی ہے, صرف موقع ملنے کی دیر ہے. اگر احرام کی حالت میں بواسیر کا مریض ہے, خون آ جائے, کپڑے کو لگ جائے, کوئی بات نہیں, دھو ڈالے. جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. مسح علی الخفین ہے, چمڑے کا اگر ہو تو جائز ہے. عمرے سے واپسی کے وقت تمنا پتہ نہیں کیا ادا کیا ہونی چاہیے. اچھا تمنا کیا ہونی چاہیے؟ یہی اللہ دین پہ قائم رکھے, دائم رکھے, استقامت دے. نماز میں عمل کثیر کا معنی ہوتا ہے کہ دور سے بندے کو نظر آئے تو سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا, دونوں ہاتھوں سے کام کر رہا ہے تو وہ عمل کثیر ہے.
بالکل عمل کثیر کے نزدیک، احناف کے نزدیک تو نماز مفسد صلاۃ ہے، باقی امہ کے نزدیک گنجائش ہے، لیکن اصل نماز سکون کا، اسکنوا فی الصلاۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہی خوشبو ہے کہ جواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلے